دوستوں، زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت ساری ایسی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے لیے وہ کبھی بھی مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا۔ کسی بھی انسان کا اس دنیا سے چلے جانا یا کسی بہت بڑے حادثے کا رونما ہونا اس زندگی میں ایک عام سی بات ہے، لیکن ہم لوگ جو کہ دل کے بے حد کچے ہوتے ہیں، ہم ان صدمات کو دل پر اس قدر لے لیتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا نہایت کٹھن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے حالات و واقعات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کو بھلا پانا ہمارے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اپنا جب فوت ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم کئی دن، کئی مہینے اور کئی سال اسی کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ دوستو، مرنے والوں کو بھلایا تو نہیں جا سکتا، لیکن ان کی یاد میں رو رو کر مرا بھی نہیں جاتا، کیونکہ کسی کے دنیا سے جانے سے یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی، یہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ ہر ایک انسان اپنی زندگی اوپر لکھوا کر آیا ہے۔ اس نے جتنا جینا ہے وہ اپنی اس جینے کی مدت کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے۔ دوستو، کسی بھی برے واقعے کو، کسی بھی حادثے کو دل سے کیسے بھلایا جائے یہ نہایت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو ہمت کرنا ہی پڑتی ہے اور آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کسی بھی برے واقعے یا کسی بھی حادثے کو ذہن سے کیسے نکالا جا سکتا ہے تو یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا، ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا۔ دوستو، سب سے پہلا سلوشن جو کہ کسی بھی حادثے کو بھلانے کا میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے دل سے ایکسیپٹ کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ کسی بھی صدمے کو دل پر لینے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ اسے قبول کر لے۔ انسان کو ہمیشہ فوکسڈ رہنا چاہیے۔ بہت سارے حالات و واقعات ہمارے بس سے بالکل باہر ہوتے ہیں، یا کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ رونما ہو کر ہی رہنے والی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے پہلے سے مینٹلی پریپیئر ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کورونا کی وبا کس قدر پھیل رہی ہے، اور ہر ایک انسان جو کورونا کا شکار ہو رہا ہے اس کی زندگی اور موت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے سے ان ساری صورتحال کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی واقعے کو اگر دل سے ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اس کو بھلانا بھی نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی پیارا اس سے دور جائے، لیکن دوستو، یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر جو بھی آتا ہے اس کو جانا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس واقعے کو ایکسیپٹ کر کے خدا کی رضا میں راضی ہو جائے۔ دوستو، دوسرا سلوشن جو کہ کسی بھی حادثے کو بھلانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بھی حادثہ یا کوئی بھی واقعہ یا کوئی ایکسیڈنٹ آپ کی نظروں کے سامنے ہوا ہے اور اس کا آپ کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس واقعے کی تفصیلات کو کسی صفحے پر لکھیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ شاعر اکثر یہی کرتے ہیں، وہ اپنے دل کی ردات کو لفظوں کے ذریعے کاغذ پر لکھتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ اور دوستو، یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ واقعے کی ڈیٹیل صفحے پر لکھ رہے ہوتے ہیں اور پورے واقعے کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں جن پر آپ نے پہلے غور نہیں کیا ہوتا، اور ممکن ہے کہ انہی باتوں کی وجہ سے آپ پر اس صدمے کا اثر کم ہو جائے۔ تو دوستو، بہتر یہی ہے کہ انسان اس واقعے کی تمام ڈیٹیل کو کسی ایک پیج پر لکھے اور A to Z تمام صورتحال کا جائزہ لے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی کسی اپنے سے لڑائی بھی ہوئی ہے تو اس پر اگر آپ تمام تفصیل کسی پیپر پر لکھیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی غلطیاں بھی نظر آئیں گی جو آپ کے اینڈ سے ہوئی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں بھی آپ کو محسوس ہوں گی جو کہ اگلے بندے نے غصے میں کہی ہوں گی، اس کا انٹینشن ایسا نہیں رہا ہوگا۔ دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھیں۔ جو بھی واقعات انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں ان سے انسان کو سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم کسی بھی شخص کے ساتھ کچھ برا ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہوئے اپنے حالات کا بھی جائزہ لیں کہ کل کو اگر ہمارے ساتھ یہ سچویشن پیش آتی ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے ارد گرد کے تمام معاشرے پر نظر دوڑائے اور دیکھیے کہ اس زندگی میں اور اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔
دوستو زندگی میں زیادہ تر دکھ اپنے لوڈ ونس یعنی کہ اپنے پیاروں سے ملتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان ان سے ایسی توقعات ہی نہ لگائے کہ اس کے بعد کوئی دکھ ملے یا دکھ کا سامنا کرنا پڑے۔ انسان کو اتنی ہی توقعات لگانی چاہیے جتنی کہ اگلا انسان پوری کر سکتا ہے۔ اگر ہم بے جا توقعات اور امیدیں لگا بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگلا شخص ہمیں اس کے آگے ہرٹ ہی کر سکتا ہے۔ ہر ایک انسان ہماری امید پر اور ہماری توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا۔ دوستو چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر تو کسی کی وفات ہو گئی ہے یا کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بجائے صدمے میں رہنے کے اور نہ رونے کے انسان کو چاہیے کہ وہ رو کر آنسو بہا کر اپنے دکھ کو کم کر لے، کیونکہ رونے سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی بھیڑ میں یا کسی بھی محفل میں بیٹھ کر رو نہیں سکتے، تو ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ انسان اگر خدا کے سامنے روئے تو وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے، کیونکہ انسان اگر کسی محفل میں بیٹھ کر روتا ہے تو اس کو ایک طرح سے اٹینشن سیکر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر انسان صرف اور صرف خدا کے آگے آنسو بہائے تو خدا کبھی بھی اس آنسو کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک اتنا صبر دے دیتا ہے کہ انسان ہمت میں آ جاتا ہے۔ دوستو اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ اپنی آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں اور دوسروں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کس قدر مشکلات ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچپن سے ہی یتیم و مسکین پیدا ہوتے ہیں، نہ تو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی بہن بھائی۔ ان کو دیکھیں اور ان کی زندگیوں سے صبر حاصل کریں، ان کی زندگیوں سے سیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ دوستو مشکل بہت بڑی ہوتی ہے جب انسان پر پڑتی ہے، لیکن اگر اس مشکل کا حل نکالا جائے اور اللہ پاک سے مدد مانگی جائے تو یقیناً وہ مشکل بہت چھوٹی رہ جاتی ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کا سگا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام قسم کے حالات کو بہت ہی بہادری اور جواں مردی سے برداشت کرے۔ اللہ پاک کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ آن پڑے۔